بیسکلی مہاجروں کا شہر، وہ سب ہندو تھے یہاں، تو شہر خالی کرایا گیا اور پھر ان مہاجرین کو اس کے مطابق الاٹمنٹ کی. زیادہ ہمارے ہاں مہاجر لوگ زیادہ ہیں شہر میں، جو اصل کمیونٹی پرانی 1947 میں آئی. اس سے پہلے صرف 2 محلے تھے جہاں مسلمان تھے. ایک ترکھانہ والا محلہ ہے، وہاں تھے مسلمان. سب سے پرانی مسجد وہ ہے جو 1906 میں تقریباً بنی، اور تیلیاں والا محلہ. 2 محلے تھے، اور یہ اسٹیشن پر مسلمان رہتے تھے کیونکہ یہ جو ماسٹر تھا وہ مسلمان تھے، باقی کئی مسلمان نہیں. خیر ادروال صاحب آئے، پھر مسلمان آنے لگے. یہ جو ہجرت کر کے آئے ان میں اکثریت بدعتی تھی، اور ایسی بدعت تھی جو کفر تک پہنچی، کیونکہ وہ ہندو معاشرے سے آئے تو پوجا پاجی وہ یہ کرتے تھے. تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا نا جی، وہ یہ کہ ہر ایک کی خبر گیری کرتے تھے. کوئی بیمار ہو جاتا تو تیمارداری کرتے، فوج ہوتا تو فوت ہوئے تو تعزیت کرتے، کوئی مشکل پڑ جاتی تو اس میں جاتے، کسی اختلاف ہو جاتا تو از خود جا کے صلح کراتے خاندانوں میں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کمیونٹی بدلتی. اب یہ حال ہے کہ 90% مسجدیں اپنی ہیں. جتنی چوک چوراہے پر بڑی مسجد ہے سب ہماری مسجد ہی حضرت صاحب کو، وہ پھر والد صاحب سے بنیاد رکھواتے، یہاں سے تعلیم بھیج دیتے. یہ جو معاشرت کا جو پہلو ہے نا جی، اصل میں اس میں ہم میں بڑی کمزوری ہے معاشرت کا پہلو. اب میں اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں. رات مجھے ایک ساتھی ملا، تقریباً مہینہ ہو گیا، اس کے والد صاحب فوت ہوئے. وہ ایک افسر ہے یہاں، تو اسلام دے لے کر میں سفر پر تھا. اب مجھے موقع نہیں ملا کہ ان کے، تو رات میں فوراً ملنے لڑیا آپ کے والد صاحب فوت ہو گیا، مجھے بہت افسوس ہے. تو بعد میں بھی لوگ یہ کہ یار مولانا نے نا جی، اگر دن میں، لیکن مولانا نے یار تعزیت کی میرے ساتھ 10 بندوں کو ذکر کر، اس کی بہت اہمیت ہے. اس لیے ہم اگر، اور یہ بات عجیب بات ہے، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کراچی تشریف لائے تھے، انہوں نے وہاں بیان کیا علماء میں. تو نے ایک بات کی کہ جو یہاں میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں کے علماء کا عوام سے تعلق نہیں. بات کرتے ہمارے ہاں تو وہ جو محلے کا امام ہے وہ گھر کا ممبر ہوتا ہے، لوگ اپنے گھر کا مشورہ اسی سے کرتے ہیں اور اس کو بیچ میں بٹھاتے ہیں برادری کی طرح، تاکہ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہو. اور ان نے کافی اس پر تنبیہ کی حضرت، یہ 86 یا 87 کی بات. یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا سوچا ہے ماشاءاللہ. اور یہ پکڑنے کا کوئی ہسپتال داخل ہے آپ کے، ہمارے مقتدی فوراً جائے. ہمارے شیخ کے پاس ایک امام صاحب آئے اور امام کہا جی مقتدی مجھے نہیں چاہتے. یہ جی ہمارے سامنے کی بات ہے کہ مقتدی چاہتے نہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے، یہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے. تو حضرت نے فرمایا فوراً کہ حدیث میں آتا ہے لا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف، اس بندے میں خیر نہیں ہے جو نہ خود کسی سے محبت کرے نہ اس سے کوئی کرے. تو کہے پہلے تو کرنے کے بہانے پھر کروانے کا ہے. آپ کتنا کرتے ہو مقتدیوں سے؟ تم روئے ہو مقتدیوں کے لیے، دعائیں کی ہیں ان کے لیے، جن کے غم میں شریک ہوئے ہو. جب تم محبت کرو گے تو خود کریں گے تم سے. یہ ہمارا جواب دیا اور جب کہتے بالکل ٹھیک حضرت، پہلے تو ہمیں محبت کرنی ہے اس مقتدیوں کی، اس میں ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی ہے، اور ان کی جو ہے ہمیں خیر جو ان کو مشکلات اس میں خوشی میں شریک ہونا ہے. تو منہ سے کہنا ہی ہوتا ہے، پہلے فون کر دیں، میسج کر دیں. یہ آج کل تو یہ بھی کافی ہے، لوگ کہتے چلو پوچھا تو ہے. تو انشاءاللہ یہ تو بہت اچھا آپ نے سوچا ہے، اور یہ اس کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. اگر یہ فاصلے ختم ہو جائیں تو یہ عوام ہی ہمیں کام دینے والی. ہمارے حضرت تو بہت ڈانٹتے تھے اس پر کہ ہم مولویوں کو کہ تم چندے لیتے، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے لیتے ہو، لیکن ان کے لیے تم نے دیا کیا؟ ان کے پاس جزاک اللہ، بس کیا دیا تم نے؟ کبھی ان کے پاس گئے، ان کو اللہ کی محبت کی بات سکھائی، ان کو خیر کا رستہ دکھایا، کبھی ان کو نواز و نصیحت کی، کیا تم نے کبھی؟ میں فرماتی ہوں وہ تم پر اپنا مال اور خون پسینہ خرچ کرتے ہیں، اور تم اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کے خیر خائی کو دین کی بات ہی بتا دیں بھائی آپ ایسے کر لیا کرو، ایسے کر لیا کرو. نے کوئی نصیحت کی ان کو؟ تمہارے پاس جو مال ہے تم ان کو پیش کرو، وہ اپنا مال پیش کرو، تم اپنا مال پیش کرو. اللہ اکبر، سبحان اللہ.